بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو دا لیکچر۔ آج کے لیکچر میں ہم یونٹ نمبر 13 کور کریں گے جو کہ ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے بارے میں۔ تو آئیے اس کی ایکسرسائز کے امپورٹنٹ پوائنٹس ڈسکس کرتے ہیں۔ گلوسری یعنی کہ ورڈز میننگ۔ ایکاموڈیٹ کیسے کہتے ہیں؟ ٹو پرووائڈ somebody with a room or place to sleep, live or sit یعنی جگہ دینا، کسی کو جگہ مہیا کرنا۔ ایڈیکویٹ کہتے ہیں کافی، مناسب۔ ایگریویٹ ورب ہے خراب کرنا، بگاڑنا۔ ایلیویٹ کم کرنا۔ اٹانومی خود مختاری کو کہتے ہیں۔ بلج ابھرنا۔ کیپٹلائز کہتے ہیں ٹو سیل پوزیشنز in order to change them into money یعنی نقدی میں بدلنا، اپنے پوزیشنز کو، ملکیات کو سیل کرنا، فروخت کرنا تاکہ ان کو آپ پیسوں میں بدلیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کوہورٹ کہتے ہیں گروہ کو، a group of people یعنی لوگوں کا ایک گروپ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ کنورجنس کیسے کہتے ہیں؟ ملاپ کو، انضمام کو۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ڈیموگرافک کہتے ہیں آبادیاتی، ڈیٹا ریلیٹنگ ٹو دا پاپولیشن یعنی آبادی سے متعلق۔ ڈیویڈنڈ کہتے ہیں منافع کا حصہ۔ ایکسٹینسیولی ایڈورب ہے in a way that covers a large area یعنی بڑے پیمانے پر۔ گریب پکڑنا، immense بہت بڑا، extremely large اور great۔ انٹیگریشن کہتے ہیں ملاپ کو۔ لیزر بیم کہتے ہیں لیزر کی شعاع۔ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ مین اسٹریم کہتے ہیں مرکزی دھارا یعنی رائج۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے obsessed to completely fill your mind so that you cannot think of anything else in a way that is not normal یعنی جنون زدہ، محو ہونا۔ oriented کہتے ہیں سمت متعین کرنا، رخ دینا، ٹھیک ہے، کسی چیز کو ڈائریکشن دینا۔ پرومپٹ کہتے ہیں اکسانا، آمادہ کرنا۔ سبسیڈائز مالی امداد دینا۔ سسٹینیبل پائیدار، قابل بقا۔ ٹیٹرڈ پٹا پرانا۔ ٹیکنیکل فنی، تکنیکی۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ٹارشری۔ تیسرا ثالثی۔ ووکیشنل پیشہ ورانہ۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو پورشن ہے ووکیبلری اینڈ گرامر۔ فالوئنگ آر سم ورڈز ریلیٹڈ ٹو اکنامکس، یہاں پہ یہ ورڈز دی ہے جو کہ اکنامکس سے متعلق ہے۔ پلیس ایچ ورڈ ان دا گیون بلینکس، یہاں پہ ہر ایک ورڈ کو آپ نے یہاں اس بلینک کے اندر پٹ کرنا ہے۔ دیٹ بیسٹ ڈیفائن دس ورڈ، ان ورڈز کی یہاں پہ ڈیفینیشن ہے، اپنے ڈیفینیشن کے سامنے آپ نے اپنے ورڈ کو ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ پورشن اس کو اس لیے ایڈ کیا جاتا ہے کتابوں میں کہ ہم الفاظ کے صحیح استعمال کو سیکھیں، کہ الفاظ کو ہم ڈیفرنٹ کونوٹیشنز میں یعنی مثبت، منفی یا غیر جانبدار معنی کے بارے میں استعمال کرتے ہیں۔ یعنی جب ہم الفاظ کو سینٹنسز میں استعمال کرتے ہیں ان سے کبھی کبھار ہم منفی میننگ لیتے ہیں، کبھی کبھار مثبت میننگ لیتے ہیں، کبھی کبھار ہم نیوٹرل کانٹیکسٹ کے مطابق ان کو استعمال کرتے ہیں جسے غیر جانبدار کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم یہ سیکھیں گے کہ کون سے ورڈ کو ہم سینٹنس کے اندر منفی میننگ میں استعمال کرتے ہیں، کون سے کو ہم مثبت میں استعمال کرتے ہیں اور کون سے کو ہم نیوٹرل کونوٹیشن کی میننگ میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر طلباء یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ الفاظ کو ہم براہ راست ڈائریکٹ یعنی کانٹیکسٹ کو دیکھ کے استعمال کرتے ہیں، کچھ کو ہم پولائٹ طریقے سے، کچھ کو ہم منفی انداز میں استعمال کرتے ہیں، یعنی سیم ورڈ ہوں گے، سینونمز ہوں گے کہ جس کی میننگ تقریباً سیم ہوں گے، لیکن کچھ کو ہم منفی میں، کچھ کو ہم مثبت میں اور کچھ کو ہم نیوٹرل میننگ میں استعمال کریں گے۔ یہاں پر ہم یہ سیکھیں گے۔ جس طرح سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کلائنٹ اینڈ کسٹمر۔ اب کلائنٹ اور کسٹمر کا مطلب کیا ہے؟ کسٹمر از سم ون ہو بائز گوڈز اور سروسز۔ کسٹمر ہمارے پاس وہ شخص ہوتا ہے کہ جو سامان وغیرہ خریدتا ہے۔ A client receives professional services۔ کلائنٹ ہمارے پاس پروفیشنل سروسز یعنی پیشہ ورانہ خدمات لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسٹمر ہمارے پاس گاہک کو کہتے ہیں کہ جو عام سامان خریدتا ہے، اور کلائنٹ ہمارے پاس پیشہ ورانہ سروسز لینے والا، خدمات لینے والے کو ہم کلائنٹ کہتے ہیں۔ جس طرح وکیل کے کلائنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وکیل پروفیشنل ہے تو ان کے خدمات لینے والے کو ہم کلائنٹ کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس کیریئر اینڈ جاب ہے۔ کیریئر اور جاب میں کیا فرق ہے؟ A job is what someone does in exchange for money۔ جاب ہمارے پاس وہ ہوتا ہے کہ جو پیسے کے بدلے میں کیا جاتا ہے۔ A career is professional trajectory that includes both past and present jobs۔ کیریئر ہمارے پاس آن دا ادر ہینڈ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے پاس پیشہ ورانہ راستہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کے اندر ہمارے پاسٹ اینڈ پریزنٹ کے جاب شامل ہوتے ہیں کہ جو ہم نے پاسٹ
میں کام کیے ہیں، جو پریزنٹ میں ہم کام جابز وغیرہ کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، یہ سارے اکٹھا ہو کے ہمارے کیریئر میں شامل ہوتے ہیں۔ تو کیریئر ہمارے پاس بگر میننگ میں استعمال ہوتا ہے، ان کے اندر جابز آتے ہیں، جابز شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو ہمارا کیریئر ہوتا ہے۔ کیریئر اور جاب میں یہ فرق ہے۔ کو ورکرز اینڈ کولیگز میں کیا فرق ہے؟ کو ورکر از سم ون ہو ورکس آن یور ٹیم اور فار یور کمپنی۔ کو ورکر وہ شخص ہوتا ہے کہ جو آپ کے ٹیم میں کام کرتا ہے یا آپ کے کمپنی کے لیے کام کرتا ہے۔ A colleague is a professional who works in your industry but not necessarily for the same company. colleague ہمارے پاس ہم پیشہ کو کہتے ہیں کہ جو آپ کا پیشہ ہے وہ اس کا پیشہ ہے اور آپ کے ساتھ کام کرتا ہے تو وہ آپ کا colleague ہے۔ فار ایگزامپل آپ ٹیچر ہیں، وہ ٹیچر ہیں تو وہ آپ کا colleague ہو گیا۔ آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ کے ساتھ بھی ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، تو آپ دونوں colleague ہو گئے۔ اور کو ورکر ہمارے پاس کیا ہے؟ ساتھی کارکن کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ کام کر رہا ہو، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ٹاپ آف دا لائن، ایکسپینسو، پریمیم اینڈ اوور پرائزڈ۔ ان چاروں کے مطلب کیا ہے؟ ٹاپ آف دا لائن، ایکسپینسو، پریمیم، اوور پرائزڈ۔ ٹاپ آف دا لائن ہم کہتے ہیں اعلیٰ معیار کو، یعنی کسی چیز کی انتہائی اچھا معیار، اعلیٰ معیار۔ ایکسپینسو کسی کہتے ہیں؟ مہنگا کو، مہنگا کو ایکسپینسو کہتے ہیں۔ پریمیم کسی کہتے ہیں؟ معیاری چیز، اعلیٰ چیز۔ اوور پرائزڈ جو حد سے زیادہ مہنگا ہو اسے ہم اوور پرائزڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایکسپینسو سمپلی مینز دیٹ سم تھنگ کاسٹ اے لاٹ، یعنی مہنگا کہ کسی چیز کی زیادہ قیمت ہو۔ اوور پرائزڈ مینز دیٹ سم تھنگ کاسٹ مور دین اٹ شوڈ، یعنی کسی چیز کی حد سے زیادہ قیمت، ٹھیک ہے۔ ٹاپ آف دا لائن اینڈ پریمیم ہیو اے پازیٹیو کنوٹیشن، ان دونوں کو ہم مثبت میننگ میں استعمال کرتے ہیں۔ اینڈ کمیونیکیٹ دیٹ سم تھنگ از ہائی کوالٹی، اور ہائی کوالٹی کے لیے، اعلیٰ معیار کے لیے ہم ان دونوں کو استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ٹاپ آف دا لائن اینڈ پریمیم، ان دونوں کو ہم ہائی کوالٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں اور پازیٹیو کنوٹیشن میں یعنی مثبت میننگ میں ہم ان کو استعمال کرتے ہیں۔ ایکسپینسو مہنگا کو کہتے ہیں، اوور پرائز جو حد سے زیادہ مہنگا ہو اسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے آرڈینری، اسٹینڈرڈ، رن آف دا مل، فیملیئر، ویل نون، کامن۔ ان کے مطلب کیا ہے؟ آئیے ان کو جانتے ہیں۔ آرڈینری کہتے ہیں عام کو، ٹھیک ہے، عام۔ اسٹینڈرڈ کہتے ہیں معیار کے مطابق۔ رن آف دا مل کہتے ہیں عام سا، یعنی غیر خاص، جو کہ خاص نہ ہو۔ فیملیئر کہتے ہیں مانوس کو۔ ویل نون کہتے ہیں مشہور کو، ٹھیک ہے۔ کامن بھی عام کو کہتے ہیں۔ آرڈینری اینڈ اسٹینڈرڈ ہیو اے نیوٹرل کنوٹیشن، ان کو ہم غیر جانبدار میننگ میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ ہم پازیٹیو اور نیگیٹو کنوٹیشن اٹیچ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ رن آف دا مل اینڈ کامن ہیو مور آف اے نیگیٹو کنوٹیشن۔ رن آف دا مل کہ جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ عام سا، یعنی غیر خاص۔ اینڈ دین کامن بھی ہم عام کو کہتے ہیں، ان کو ہم نیگیٹو، منفی کنوٹیشن میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کو ہم منفی میننگ میں استعمال کرتے ہیں۔ فیملیئر اینڈ ویل نون ہیو اے پازیٹیو کنوٹیشن، ان دونوں کو ہم مثبت جملے میں استعمال کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس رچ، ویل آف، ول ٹو ڈو، ویلدی۔ ان چار ورڈز کی کیا معنی ہے؟ رچ کو ہم امیر کے لیے استعمال کرتے ہیں، ویل آف کو ہم خوشحال کے لیے استعمال کرتے ہیں، ول ٹو ڈو جو کہ مالی لحاظ سے مضبوط ہو، ٹھیک ہے، آسودہ خال جسے ہم کہتے ہیں۔ ویلدی کو ہم دولت مند کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ رچ از ڈائریکٹ ٹرم دیٹ وی آفن ٹرائی ٹو اوائڈ۔ رچ ہمارے پاس وہ ورڈ ہے کہ جو ہم اکثر اوائڈ کرتے ہیں، یعنی اس کو ہم زیادہ استعمال نہیں کرتے۔ ویلدی از اے مور پولائٹ وے ٹو کمیونیکیٹ دیٹ سم ون ہیز اے لاٹ آف منی۔ ہم جس کے پاس زیادہ پیسے ہو ان کو ہم ویلدی کہتے ہیں، دولت مند کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ویلدی ورڈ ہم ان کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جو دولت مند ہو۔ ویل آف کسی کہتے ہیں؟ ویل آف خوشحال کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویل آف اینڈ ول ٹو ڈو آر یوفیمسٹک indirect ways to communicate that someone has a lot of money، یعنی will of or will to do دوسرے الفاظ ہے، یعنی جب ہم دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں کہ ان کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ انتہائی خوش ہے، وہ آسودہ خال ہے، اس کا مطلب کہ ان کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی will of and will to do۔ یہ جب ہم دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں کہ ان کے پاس، یعنی indirect way ہے یہ کہنے کا کہ ان کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم will to do یا will of کہتے ہیں ان کے بارے میں۔ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ اپروچ،
میتھڈ, اسٹریٹجی, اسکیم اینڈ پلاٹ. ان میں کیا فرق ہے آپس میں؟ اپروچ ہم کہتے ہیں طریقہ کار کو, میتھڈ بھی ہم طریقے کو کہتے ہیں, اسٹریٹجی حکمت عملی, اسکیم ہم کسے کہتے ہیں؟ منصوبہ. ان کو ہم منفی یعنی نیگیٹو کونوٹیشن کے اندر استعمال کرتے ہیں. پلاٹ کسے کہتے ہیں؟ سازش کو. یعنی ان دونوں کو نیگیٹو کونوٹیشن میں استعمال کیا جاتا ہے. اسکیم اینڈ پلاٹ ہیو اے نیگیٹو کونوٹیشن. ان کے منفی میننگ ہے اپروچ, میتھڈ اینڈ اسٹریٹجی ساؤنڈ مور پازیٹیو. ان تینوں کے ہمارے پاس مثبت میننگ ہے, ٹھیک ہے, یعنی ان کو ہم مثبت پازیٹیو کونوٹیشن کے اندر استعمال کرتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے پلانٹ, سویٹ شاپ, فیکٹری, مینوفیکچرنگ, ورک شاپ. ان کی میننگ کیا ہے؟ پلانٹ ہم کہتے ہیں فیکٹری یا پھر کارخانہ, ٹھیک ہے. سویٹ شاپ کسے کہتے ہیں؟ کم اجرت والا کارخانہ کہ جو کم پیسے دیتے ہوں. فیکٹری بھی ہم فیکٹری یا پھر کارخانے کو کہتے ہیں. مینوفیکچرنگ کسے کہتے ہیں؟ پیداوار. ورک شاپ اسے ہم ورک شاپ کہتے ہیں کہ جہاں پہ چیزیں ریپیئر ہوتے ہوں, ٹھیک ہے. پلانٹ اینڈ فیکٹری آر سینونیمز. پلانٹ اور فیکٹری یہ سینونیم ہے, ٹھیک ہے. میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا کہ فیکٹری یا کارخانہ دونوں کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ سینونیمز ہے. سویٹ شاپ ہیز اے نیگیٹو کونوٹیشن اینڈ کمیونیکیٹس دیٹ پیپل ورک لانگ آور فار لٹل پے. میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا نا کہ جو کم پیسے دیتے ہو, یہ ہمارے پاس نیگیٹو میننگ کے اندر استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پہ لوگ زیادہ ٹائم کے لیے کام کرتے ہیں لیکن ان کو کم پیسے ملتے ہیں, ٹھیک ہے. ورک شاپ از اسمالر دین اے فیکٹری. ورک شاپ ہمارے پاس چھوٹا ہوتا ہے فیکٹری سے. آلسو a workshop is a place where things might be manufactured and are repaired کہ جہاں پہ چیزیں ریپیئرڈ ہوتے ہوں, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے وارنٹی اینڈ گارنٹی. ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ انتہائی زیادہ لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں. مجھ سے بھی کئی لوگ یہ سوال کر چکے ہیں کہ وارنٹی اور گارنٹی میں کیا فرق ہے. تو آئیے ان دونوں کے درمیان ڈفرینس کو جانتے ہیں. وارنٹی از a written document stating that a product will be repaired or replaced if it becomes defective. یعنی وارنٹی ہمارے پاس ایک ریٹن ڈاکومنٹ ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ کو لکھ کے دے, ریٹن آپ کو دے کہ اگر یہ چیز اتنے عرصے کے اندر خراب ہوا تو میں آپ کو ریپیئر کر کے دوں گا یا پھر ریپلیس کر کے دوں گا, یعنی نیا دوں گا. A guarantee is not always written and usually not as specific as a warranty. گارنٹی جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو ہم یہ ریٹن فارم میں نہیں ہوتا, اس کو ہم عام ضمانت کہتے ہیں. جب کوئی آپ کو زبانی ضمانت دے کہ یہ چیز خراب نہیں ہوگا, اگر خراب ہوا تو میں ریپلیس کروں گا, میں ریپیئر کروں گا, یعنی ریٹن فارم میں آپ کو نہ دے, ٹھیک ہے, زبانی ضمانت دے, ٹھیک ہے, آپ ان کے زبان پر بھروسہ کریں, اسے گارنٹی کہتے ہیں. جبکہ وارنٹی آپ کو ریٹن ڈاکومنٹ دے گا. وہ ashamed, embarrassed and mortified. ان تینوں کے اندر کیا فرق ہے؟ ashamed کہتے ہیں شرمندہ کو, embarrassed ججک کو, شرمندگی کو, جب کوئی ججک محسوس کرتا ہے. mortified کہتے ہیں سخت شرمندہ, ذلیل کو, ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ ورڈز ایکسپلین کر کے دوں گا. یہاں پہ میں نے استعمال کی ہے, ٹھیک ہے, اپنے ڈیفینیشن کے اندر میں نے ورڈز استعمال کی ہے جس طرح یہ 9 میں نے آپ کے لیے کی, ٹوٹل 19 ہے. تو میں یہاں پہ یہ ورڈز ہائی لائٹڈ ورڈز آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ میں نے آپ کے لیے کی ہے. آپ ان کو ایک بار ریڈ ضرور کریں, ٹھیک ہے. یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یا پھر یہ ورڈز جو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اس ورڈ کے سمجھنے کے بعد آپ یہاں پہ خود کر سکیں گے, ٹھیک ہے. یہاں پہ انگلش ڈیفینیشن پڑھ کے آپ ان کے ساتھ ان ورڈز کو یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ کو مسئلہ ہو تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے مینیجر, سپروائزر اینڈ باس. مینیجر کسے کہتے ہیں؟ سپروائزر اینڈ باس. ان تینوں میں فرق کیا ہے, ٹھیک ہے. آئیے ان کو سمجھتے ہیں. مینیجر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ منتظم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ جو انتظام کو چلاتا ہے, یعنی آفس میں جتنی میٹنگز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو یہ ہیلڈ کرتا ہے. سپروائزر کیا ہوتا ہے؟ نگران کو کہتے ہیں سپروائزر, کہ جو کام وغیرہ ہوتا ہے سیٹ پر, یعنی کام کے اندر جتنی بھی لوگ ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں ان کا یہ نگران ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ان کا یہ انچارج ہوتا ہے. جبکہ باس بھی ہمارے پاس مینیجر ہوتا ہے لیکن ان کو ہم نیگیٹو میننگ کے لیے استعمال کرتے ہیں. باس ہیز اے نیگیٹو کنوٹیشن ویئر از مینیجر اینڈ سپروائزر ڈو ناٹ. جبکہ مینیجر اور سپروائزر کو ہم پازیٹیو میننگ میں استعمال کرتے ہیں اور باس کو ہم نیگیٹو یعنی منفی سینس میں, نیگیٹو سینس میں ان کو استعمال کرتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایکسپینس, کاسٹ, انویسٹمنٹ اینڈ پرائز. ان چاروں میں کیا فرق ہے؟ ایکسپینس ہم کہتے ہیں اخراجات کو, ٹھیک ہے, اخراجات.
کاسٹ ہم کہتے ہیں لاگت کو, انویسٹمنٹ ہم سرمایہ کاری کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پرائس ہم قیمت کو کہتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے پلینٹی, سفیشینٹ, ایڈیکویٹ. ان تینوں کا مطلب کیا ہے؟ پلینٹی کو ہم بہت زیادہ کے لیے استعمال کرتے ہیں, بہت زیادہ. سفیشینٹ کو ہم کافی کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایڈیکویٹ کو ہم بامشکل کافی کے لیے استعمال کرتے ہیں, یعنی ایسا چیز کہ جو بامشکل پورا ہو جائے. سفیشینٹ جو کہ کمپلیٹ ہو, کافی ہو. پلینٹی جو کہ بہت زیادہ ہو, ٹھیک ہے. ان تین ورڈز کے اندر یہ ڈفرینس ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ٹو کم اپ شارٹ, ٹو فیل, ٹو مس دا مارک. ان تینوں کے اندر کیا ڈفرینس ہے؟ ٹو کم اپ شارٹ کا مطلب ہے یعنی کمی رہ جانا. ٹو کم اپ شارٹ کمی رہ جانا. ٹو فیل ناکام ہونا. ٹو مس دا مارک, ٹو مس دا مارک کہتے ہیں ہدف پر نہ پہنچنا, ٹھیک ہے, ہدف پر نہ پہنچنا. یہاں پہ ٹو فیل کو ہم نیگیٹو میننگ کے لیے استعمال کرتے ہیں, ناکام ہونا, اور ان دونوں کو ہم مثبت کونوٹیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے یوتھفل, امیچور, ینگ. ان تینوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ ینگ کو ہم کم عمر کے لیے استعمال کرتے ہیں, یوتھفل کو ہم جوان, تر و تازہ کے لیے استعمال کرتے ہیں, امیچور کو ہم ناپختہ, بچگانا, یعنی جو جوان ہوا ہو لیکن مینٹلی اتنا بڑا نہ ہوا ہو, ٹھیک ہے, تو اسے ہم امیچور کہتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ٹو اسٹیئر, ٹو گلیئر, ٹو لک, ٹو واچ. ان چاروں کے درمیان فرق کیا ہے؟ ٹو اسٹیئر کہتے ہیں ٹو اسٹیئر گورنا, کسی کو جب ہم گورتے ہیں. ٹو گلیئر غصے سے دیکھنا, جب ہم کسی کی طرف غصے سے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. ٹو لک دیکھنا, ٹو واچ غور سے دیکھنا. اب یہ میں آپ کے لیے کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. وی ٹیپیکلی یوز لک ٹو کمیونیکیٹ دیٹ سم ون از ویژولی فوکسنگ آن سم تھنگ دیٹ از ناٹ موونگ. کہ جب کوئی شخص کسی چیز کی طرف دیکھ رہا ہو اور وہ چیز موونگ نہیں کر رہا, وہ چیز حرکت نہ کر رہا ہو, ٹھیک ہے, تو وہاں پر ہم لک استعمال کرتے ہیں. لک ایٹ دا اسکرین, لک ایٹ می, لک ایٹ دا پکچر, لک ایٹ دا چارٹ, لک ایٹ دا گراف وغیرہ. یعنی ایسی چیزوں کی طرف دیکھنا کہ جہاں پر موومنٹ نہ ہو, وہاں پر ہم لک استعمال کرتے ہیں, دیکھنا. واچ کو ہم کہاں استعمال کرتے ہیں؟ وی یوز واچ ٹو کمیونیکیٹ دیٹ سم ون از ویژولی فوکسنگ آن سم تھنگ دیٹ از موونگ, ٹھیک ہے, کہ جب کوئی چیز موو کر رہا ہو, ان کو ہم دیکھ رہے ہیں, تو وہاں پر ہم واچ استعمال کریں گے. واچ دا گیم, واچ دا ریس ایٹسیٹرا. اب ریس یا پھر گیم, یہاں پہ موومنٹ موجود ہے, موومنٹ ہو رہی ہے, تو ان کو دیکھنے کے لیے ہم نے واچ استعمال کرنا ہے. ٹو اسٹیئر مینس ٹو لک ایٹ سم ون وداؤٹ ایورٹنگ ونز آئیز, یعنی اسٹیئر کا مطلب گورنا, کسی کی طرف اس طریقے سے دیکھنا کہ آپ اپنی آنکھوں کو بالکل ادھر ادھر نہیں کر رہے. گلیئر کہتے ہیں مینس ٹو اسٹیئر ایٹ سم ون ود ہیٹریٹ اور ڈس اپروول, یعنی غصے سے آپ کسی کی طرف دیکھ رہے ہو تو اسے گلیئر کہتے ہیں. سنسیئر اینڈ آنےسٹ کیسے کہتے ہیں؟ سنسیئر کا مطلب ہے ایماندار, آنےسٹ کا مطلب ہے مخلص, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے تھریفٹی, فروگل, اسٹینجی, چیپ. ان کے مطلب کیا ہے؟ تھریفٹی کو ہم کہتے ہیں کفایت شعار, فروجل سادہ مزاج, اسٹینجی کنجوس کو کہتے ہیں, چیپ بخیل کم قیمت کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور نیکسٹ 19 پر جو لاسٹ ون ہے یونیک, odd, strange, weird, unusual. ان کے مطلب کیا ہے؟ یونیک کہتے ہیں منفرد, odd کہتے ہیں عجیب, strange کیسے کہتے ہیں؟ انوکھا, عجیب کو, ٹھیک ہے. weird کہتے ہیں عجیب و غریب, unusual کہتے ہیں غیر معمولی. یہاں پہ میں نے استعمال کی ہے unusual is neutral. Odd, strange and weird have a negative connotation. Odd, strange and weird, ان کو ہم نیگیٹو کنوٹیشن میں استعمال کرتے ہیں. Unique has a positive connotation. Unique کو ہم مثبت سینس میں استعمال کرتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے put in the correct third conditional verb form. یعنی یہاں پہ آپ کو وربز دی ہے, ٹھیک ہے, ان کو آپ نے یہاں پہ کریکٹ تھرڈ کنڈیشنل ورب فارم میں لکھنے ہیں. یعنی ان شارٹ یہاں پہ جو سینٹینسز ہے ان کو آپ نے تھرڈ کنڈیشنل میں لکھنے ہیں. تو تھرڈ کنڈیشنل ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے پاس ایسے جملے ہوتے ہیں کہ جن میں ہم ماضی کے بارے میں حیالی یا فرضی صورتحال بیان کرتے ہیں. یعنی جو کام ماضی میں نہیں ہوا لیکن ہم بتاتے ہیں کہ اگر وہ ہوتا تو نتیجہ کیا نکلتا. یعنی ایسے کام کہ جو پاسٹ میں, ماضی میں نہیں ہوا, لیکن ہم اب ایک فرضی صورتحال کریٹ کرتے ہیں کہ اگر وہ کام ہوتا تو اس کا ریزلٹ کیا نکلتا. ٹھیک ہے. یہاں پہ جو ہم سٹرکچر کا استعمال کرتے ہیں, ایف کے بعد ہم پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کا استعمال کریں گے کہ جس کے اندر ہمارے پاس ہیڈ اور ورب تھرڈ فارم ہے. یعنی ہیڈ ہمارے پاس ہیلپنگ ورب ہے اور جو مین ورب ہے وہ ورب تھرڈ فارم ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وڈ
would کے بعد ہم have کا استعمال کریں گے اور have کے بعد ہم pair verb third form کا استعمال کریں گے. یعنی F کے بعد ہمارے پاس past perfect clause ہوگا, اس کے اندر head اور verb third form ہوں گے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا clause ہوگا اس کے اندر would, have and verb third form. یہ اسٹرکچر ہم فالو کریں گے ان سینٹینسز کو تھرڈ کنڈیشنل سینٹینسز بنانے کے لیے. If you had not been late, we would not have missed the bus. اب یہاں پہ not اور be ہے, ٹھیک ہے, نیگیٹو ہے, تو آپ نے if کے اندر past perfect tense کو استعمال کرنا ہے. if کے بعد you ہے تو you کے بعد had ہمارے پاس helping verb ہے, had کے بعد not آئے گا, اس کے بعد be ہے تو be کا آپ نے third form استعمال کرنا ہے, جس طرح یہاں پہ ہم نے پڑھا had کے بعد verb third form آئے گا, تو یہاں پہ نیگیٹو ہے had not been, ٹھیک ہے, اس کے بعد late یہاں پہ ہے, ٹھیک ہے. if you had not been late, یعنی یہ ہمارے پاس کیا ہے, F clause ہے جس کے اندر past perfect tense آئے گا. نیکسٹ ہمارے پاس we would not have missed, یعنی we کے بعد, یعنی اس we کے بعد سبجیکٹ کے بعد would plus have plus verb third form, یہ نیگیٹو ہے, ٹھیک ہے. miss کا آپ نے third form استعمال کرنا ہے, would not have missed, یعنی would کے بعد have آئے گا, اس کے بعد verb third form آئے گا. جب نیگیٹو ہوگا تو would اور have کے درمیان آپ نے نیگیٹو پٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. we would not have missed the bus, ٹھیک ہے. if you had not been late, اگر آپ لیٹ نہیں ہوئے ہوتے تو ہم بس مس نہیں کر چکے ہوتے. اس کا مطلب کہ تم لیٹ ہو چکے ہو, ہم بس مس کر چکے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہم پاسٹ میں فرضی صورتحال کریٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا ہوتا تو ایسے نہ ہوتا, ٹھیک ہے. if you had not been late, we would not have missed the bus. if she had studied, she would have passed the exam. اب یہاں پہ یہ F clause ہے, F clause کے اندر had plus verb third form. if she had studied, اگر اس نے study کی ہوتی, ٹھیک ہے, she would have passed, she would have passed, یعنی would کے بعد have, اس کے بعد verb third form, ٹھیک ہے, the exam, تو وہ ایگزام پاس کر چکی ہوتی. اس کا مطلب کہ وہ ایگزام کے اندر پاس نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے اسٹڈی نہیں کی تھی, ٹھیک ہے. اب ہم فرضی صورتحال کریٹ کرتے ہیں کہ اگر اس نے اسٹڈی کی ہوتی تو وہ ایگزام میں پاس ہوتی, ٹھیک ہے. if we had arrived, یہاں پہ past perfect لکھنا ہے. if we had arrived earlier, we would have seen اجمل, ہم اجمل دیکھ چکے ہوتے اگر ہم ٹائم پر پہنچ چکے ہوتے. if they had gone, go کا آپ نے gone third form لکھنا ہے. if they had gone to bed early, they would not have woken up late. اب woken third form ہے, ٹھیک ہے, would not have woken up late. if he had become, become third form ہے. if he had become a musician, he would have recorded a CD, recorded third form ہے, ٹھیک ہے. if she had gone to art school, she would have become a painter, become again third form ہے. if I had been, be کا third form been ہے. if I had been born in a different country, I would have learned to speak a different language. if she had gone to university, she would have studied English. if we had not gone, اب یہاں پہ نیگیٹو ہے, if we had not gone to the party, we would not have met them. اب یہاں پہ would not have, یہاں پہ third form ہے, ٹھیک ہے, ہم ان سے نہیں ملتے اگر ہم پارٹی نہیں جا چکے ہوتے, ٹھیک ہے. if he had taken, take کا third form taken ہے, the job, if he had taken the job, he would not gone traveling. he would not have gone, یہاں پہ have ہے, ٹھیک ہے, یعنی آپ نے would have verb third form استعمال کرنا ہے. جب نیگیٹو ہوگا تو آپ نے would اور have کے درمیان نیگیٹو لکھنا ہے, ٹھیک ہے. he would not have gone traveling, ٹھیک ہے. if he had taken the job, he would not have gone traveling. نیکسٹ کیا ہے, he would have been, اب یہاں پہ F clause بعد میں ہے, ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے, یہ اسٹرکچر پٹ کرنا ہے, would have third form. he would have been happier if he had stayed at home. یہاں پہ آپ نے F clause کے اندر کیا کرنا ہے, past perfect tense کو پٹ کرنا ہے. she would have passed the exam if she had studied harder, ٹھیک ہے. یہاں پہ F clause بعد میں ہے اور یہاں اس clause کے اندر آپ نے would have اور verb third form لگانا ہے. یہ اسٹرکچر ہم نے اوپر پڑھا لیکن یہاں پہ F clause بعد میں ہے, وہاں پہ F clause پہلے تھا, ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس, we would not have gotten married if we had not gone to the same university. F clause کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے, past perfect tense کو لگانا ہے اور یہاں پہ آپ نے would have
تھرڈ فارم لگانا ہے. ٹھیک ہے, ناٹ کو آپ نے وڈ اور ہیو کے درمیان پٹ کرنا ہے. نیکسٹ جو ہمارے پاس یہ سینٹینسز ہے 14 سے لے کے 20 تک, میرا یہ خیال ہے کہ ان پر اگر آپ خود پریکٹس کریں, یعنی تھرڈ کنڈیشنل کو اگر آپ ماسٹر کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح سے آپ نے پریکٹس کرنا ہوگا. یہاں پہ میں نے آپ کے لیے کی ہے, اور پچھلے پیج پر جو میں نے آپ کو اسٹرکچر سمجھایا اس اسٹرکچر کا آپ نے استعمال کرنا ہے. یعنی ایف کلاس کے اندر آپ نے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کا استعمال کرنا ہے, ہیڈ اور ورب تھرڈ فارم کا آپ نے استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور دوسرے کلاس کے اندر آپ نے ووڈ, ہیو اور ورب کا تھرڈ فارم, یہ دو کلاسز ہوتے ہیں تھرڈ کنڈیشنل کے اندر. ایک کلاس کے اندر آپ نے ووڈ, ہیو اور ورب کا تھرڈ فارم استعمال کرنا ہے, دوسرے کلاس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے, ہیڈ اور ورب کا تھرڈ فارم یعنی پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کا آپ نے استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے آپ نے کرنے ہیں. ایف کلاس کو آپ نے اسی طرح سے ڈھونڈنا ہے کہ وہ ایف سے شروع ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے اندر کنڈیشن ہوگا, شرط ہوگا کہ اگر ایسا ہوتا, اگر ایسا ہوا ہوتا تو اس کا ریزلٹ یہ نکلتا. ٹھیک ہے, ایف کلاس یہاں پہ ایف سے شروع ہوا ہے, یہاں پہ ایف سے ایف 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 ایف, یہ ہمارے پاس کیا ہے ایف کلاسز ہے. اس کے اندر آپ نے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کو پٹ کرنا ہے, اور یہاں پہ آپ نے ووڈ, ہیو اور ورب کا تھرڈ فارم آپ نے لگانا ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ جو ہمارے پاس ٹاپک ہے اس کے اندر کیا ہے, میچ دا ٹو ہافز آف دا کنڈیشنل سینٹینسز گیون ان کالم اے ان کالم بی. کالم اے کے اندر جو ہمارے پاس کنڈیشنل سینٹینس کا ایک ہاف ہے اس کو آپ نے کالم بی کے اندر جو دوسرا ہاف ہے ان کے ساتھ میچ کرنے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ میں نے نمبرز دی ہے. نمبر 1 میں جو ہے I wouldn't have overslept, I wouldn't have overslept if my alarm clock had gone off. ٹھیک ہے, تو اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ یہ ہے. نمبر 2 کے اندر کیا ہے, if she had gone to bed earlier, if she had gone. اب یہاں if کے بعد کیا ہے ہمارے پاس past perfect tense ہے. ٹھیک ہے, she had gone یعنی had کے بعد verb third form ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے she wouldn't have been so tired. would کے بعد not آیا ہے, اس کے بعد have آیا ہے, اس کے بعد verb third form آیا ہے. ٹھیک ہے, تھرڈ کنڈیشنل ہے. تیسرا کیا ہے, I could have lent you the money if you had asked, if you had asked. اب یہاں پہ if کلاس یہ ہے, if کلاس کے اندر ہم past perfect tense کو استعمال کرتے ہیں, you پلس head پلس verb third form. ٹھیک ہے, یہاں پہ جو کنٹریکشن ہے یہ you اور head کا کنٹریکشن ہے. ٹھیک ہے, if you had asked. ٹھیک ہے, نمبر 4 کیا ہے, they wouldn't have found out if you hadn't told them, if you hadn't told them. Number 5, you could have been a doctor if you had studied medicine, if you had studied, had studied. ٹھیک ہے, past perfect tense ہے. if you had been more organized. 6 کیا ہے, if you had been more organized you wouldn't have been so stressed at the last minute. if they had taken my advice, if they had taken my advice they wouldn't have had so many problems. تو یہ ہمارے پاس تھرڈ کنڈیشنل کے سینٹینسز ہے. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے, رائٹ سمپل کمپاؤنڈ اور کمپلیکس بیفور ریلیونٹ سینٹینسز. یہاں پہ سینٹینسز دی ہے 10 سینٹینسز ہے. ان کے سامنے آپ نے لکھنا ہے کہ کون سی سینٹینس ہمارے پاس سمپل ہے, کون سی کمپاؤنڈ ہے, کون سی کمپلیکس ہے. یہ تین ہم پچھلی یونٹ میں پڑھ چکے ہیں کہ سمپل, کمپاؤنڈ اور کمپلیکس سینٹینسز کیا ہے. لائف از اے بیڈ آف تھورنز, لائف از اے بیڈ آف تھورنز. اب یہاں پہ لائف کیا ہے, یہ سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, جب ایک سبجیکٹ اور ایک ورب ہو تو وہ ہمارے پاس سمپل سینٹینس ہوتی ہے. یہ سمپل ہے. اٹ از نیور اے بیڈ آف روزز, اٹ از نیور اے بیڈ آف روزز. سمپل سینٹینس ہے, ایک سبجیکٹ ایک ورب ہے. مین اسٹرگلز ہارڈ ٹو ارن ہز لیونگز. اب یہاں پہ مین اسٹرگلز, ایک سبجیکٹ ایک ورب ہے, سمپل سینٹینس ہے. ہی رنز آفٹر منی اینڈ وانٹس ٹو انجوائے پاور. ہی رنز, اب یہاں پہ رنز ایک ورب ہے, وانٹس دوسرا ورب ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ اینڈ نے ملایا ہے دو انڈیپینڈنٹ کلاسز کو, تو یہ کمپاؤنڈ سینٹینس ہے. ان دا ریس فار منی اینڈ پاور ہی گیٹس ہرٹ. ان دا ریس فار منی اینڈ پاور ہی گیٹس ہرٹ. ہی سبجیکٹ ہے, یہ ورب ہے. ایک ورب اور ایک سبجیکٹ, سمپل سینٹینس ہے. فیئرز, وریز اینڈ فرسٹریشن ہرٹ ہز مائنڈ. یہ کیا ہے ہمارے پاس, یہ سبجیکٹ ہے اور یہ ورب ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ایک سبجیکٹ اور ایک ورب ہے, سمپل سینٹینس ہے. ہی بیکمز ریسٹلیس اینڈ لوزز پیس آف مائنڈ. انڈیپینڈنٹ کلاس, انڈیپینڈنٹ کلاس, دو انڈیپینڈنٹ کلاسز کو آپس میں اینڈ نے ملایا ہے, تو یہ کمپاؤنڈ سینٹینس ہے. ہی ریئلائزز دیٹ منی از ناٹ ایوری تھنگ ان لائف. کمپلیکس سینٹینس ہے. ہی ریئلائزز, مین کلاس ہے. دیٹ منی از ناٹ ایوری تھنگ ان لائف, ناؤن کلاس ہے. ٹھیک ہے, اسے ہم کمپلیکس سینٹینس کہتے ہیں. اٹ گیوز ٹیمپرری سیٹسفیکشن بٹ روبز ہم آف پیس
اینڈ ہیپینس ان لائف. یہ ہمارے پاس کمپاؤنڈ سینٹینس ہے کیونکہ انڈیپینڈنٹ کلاسز کو دو انڈیپینڈنٹ کلاسز کو آپس میں بٹ نے ملایا ہے. یعنی دو انڈیپینڈنٹ کلاسز کو جب آپس میں کوریلیٹو کنجنکشن ملاتا ہے تو اسے ہم کمپاؤنڈ سینٹینس کہتے ہیں. واٹ میکس مین ہیپی از کنٹینٹمنٹ. ابھی ہمارے پاس کمپلیکس سینٹینس ہے. کمپلیکس سینٹینس کے اندر ہمارے پاس کیا ہے, یہ ڈیپینڈنٹ کلاس ہے, یہ مین کلاس ہے. ٹھیک ہے, از کنٹینٹمنٹ یہ مین کلاس ہے, واٹ میکس مین ہیپی ان کو ہم ڈیپینڈنٹ کلاس کہتے ہیں. ٹھیک ہے.